نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، پیام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، پیام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، پیام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، پیام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، سلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، غلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، پیام لے لو۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکت کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک و قادر امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سید انس و جاں، سرور لالہ رخاں، نیر طیباں، شاہ نشین مہوشاں، شاہ خباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ،
بدر الدجا شمس الضحا، واللیل کی زلفوں والے، والضحا کے مکھڑے والے، طٰہٰ کی جبیں والے، مولا کل فخر الرسل، ہادی سبل، تاج رسل، ختم الرسل، مولا کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، قابل صد احتشام محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بالکل سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا پیارا حبیب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس موضوع پر میں نے پچھلے جمعہ کو گفتگو کرتے ہوئے ختم نبوت پر 7 دلائل پیش کیے تھے، 7 دلیلیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ میرے حضور آخری نبی ہیں، میرے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اس کی ایک صحیح بخاری شریف کتاب المناقب باب خاتم النبیین میں میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت بلڈنگ بنائی، خوبصورت محل بنایا، خوبصورت مکان بنایا، پھر لوگ آئے اس میں گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور لوگوں کی نظر پڑتی ہے کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ نہیں ہے۔ لوگ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کتنی خوبصورت ہے، کتنی عالی شان ہے، کتنی بلند ترین ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایک جگہ پر ایک اینٹ کی خالی جگہ کیوں ہے؟ میرے حضور نے فرمایا فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ جِئْتُ فَخُتِمَتِ الْأَنْبِيَاء۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قصر نبوت کی آخری اینٹ جس کے بعد کوئی کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی، جب قصر مکمل ہو جائے، محل مکمل ہو جائے، تعمیر مکمل ہو جائے، اس پہ ٹائلیں لگ جائیں، وہ محل مکمل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی بدبخت ایک روڑا لے کر آئے، وہ یہ کہے کہ میرا یہ روڑا بھی اس جگہ پر لگا دو، تو وہ محل کے اندر بدصورتی پیدا کرے گا، وہ محل کے اندر نقص پیدا کرے گا، تو محل کا جو مالک ہے وہ بھی اس روڑے کو اس محل کے اندر نہیں لگنے دیتا۔ جب کسی شخص کے روڑے کو محل کا مالک اس قصر پر نہیں لگنے دیتا، تو پھر قادیان کا دجال، قادیانی مرزائی کون ہوتا ہے جو اپنا روڑا لے کر آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس روڑے کو بھی اس جگہ پر ٹکا دیا جائے؟ علامہ اقبال نے کیا خود کہا تھا، پس خدا را برما شریعت ختم کرد، با رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور اپنے حبیب پر رسالت کو ختم کر دیا۔ اب یہ آخری شریعت تھی، اس کے بعد شریعت کوئی نہیں آ سکتی۔ جو میرے حضور پر رسالت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد رسالت بھی کوئی نہیں آ سکتی۔ اب ایک سادہ سی آسان مثال ہے، ہمارا یہ پاکستان کا
موٹر وے ہے تو پاکستان کے موٹر وے پر کوئی ایسا ٹرک چلا جائے جس کی ایک لائٹ چلتی ہو اور ایک نہ چلتی ہو، تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ایسے ٹرک والا جس کی ایک لائٹ نہیں چلتی اس کا چلان کر دیا جائے، اس کو موٹر وے سے نیچے اتار دیا جائے۔ جو مرزا قادیانی آیا تھا یہ بھی ایک آنکھ سے اندھا تھا، ایک آنکھ سے نبینا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ جب اس موٹر وے پر ایک ایسی گاڑی جو ایک آنکھ سے اندھی ہے، جس کی ایک لائٹ نہیں ہے، تو اس موٹر وے جیسے روڈ پر نہیں چل سکتی، تو پھر جو قصر نبوت ہے، جو نبوت کا روڈ ہے، جو نبوت کا راستہ ہے، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، میرے حضور پر ختم ہوا ہے، تو ایسے صاف شفاف اور شیشے کی طرح صاف راستے پر کوئی بدبخت نہیں چل سکتا، کوئی مرزائی قادیانی نہیں چل سکتا۔ یہ صاف اور شفاف روڈ ہے، اس پہ آدم علیہ السلام اس راستے پر چلے تھے، میرے اللہ نے چلایا تھا، اور آخر میں میرے حضور تشریف لائے ہیں، میرے حضور اس نبوت کے اس راستے پہ چلے ہیں۔ اب میرے حضور پر ختم نبوت کی مہر ہے، میرے حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو دوستو، یہ مرزائی قادیانی میں پچھلے جمعہ کو بھی عرض کر رہا تھا، اب پھر اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں مرزائیوں کا، قادیانوں کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس وقت معاشرے کے اندر ابھی آسان مثال ہے کہ ہمارے بازاروں میں، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر وہ جو قرآن پاک دینے کے لیے آتے ہیں کہ ادھار پہ قرآن پاک لے لو، ہدیے کے طور پہ قرآن پاک، یہ گاڑی اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات یہ نشین کر لیں، میں اپنی ملت کے نوجوان سے بالخصوص کہہ رہا ہوں، یہ گاڑیوں والے جو قرآن پاک دے رہے ہوتے ہیں، ان میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرزائیوں، قادیانیوں کے قرآن چھاپے ہوئے ہیں، انہوں نے زبر کی جگہ پہ زیر لکھ دی، زیر کی جگہ پہ زبر لکھ دی، پیش کی جگہ پہ زبر لکھ دی، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، اور جہاں پر میرے حضور کا نام آتا ہے تو وہاں پر مرزائی قادیانی لانتی کا نام لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ قرآن پاک ہمارے گھروں میں آ کے دے کے چلے جاتے ہیں، ہم سارا سال وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن درست نہیں ہوتے، اس کی زبر زیر پیش کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس میں تحریف کی گئی ہوتی ہے۔ تو لہذا اس چیز کا خیال کریں کہ یہ جو قرآن فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں نا بازاروں کے اندر، ان سے قرآن پاک ہدیے کے طور پہ نہ لیا کریں، بلکہ ایسا قرآن پاک جو کمپنی کا قرآن پاک ہو اور ہمارے کسی جید جدن عالم دین کے اس کے اوپر سگنیچر ہوں، تو وہ قرآن پاک ہدیہ دے کر لیا کریں، ان بدبختوں سے وہ قرآن پاک نہ لیا کریں۔ اور دوسرا جو ظلم اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ یہی مرزائی قادیانی لوگ ہیں۔ ہمارے جو معاشرے کے وہ بیچارے لوگ، بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں، وہ بیچارے جو ان پڑھ لوگ ہیں، وہ ان کو یہ لالچ دے رہے ہیں، ان کو یہ لالچ دے رہے ہیں، کبھی ویزے کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی کسی وظیفے کا لالچ دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، مرزائی قادیانی جو تھا اس کا کلمہ پڑھ لو، ہمارے ساتھ مل جاؤ، آپ کو وظیفہ بھی ملے گا اور آپ کو باہر کا ویزا بھی ملے گا اور نوکریاں بھی دے رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ پروپیگنڈا معاشرے کے اندر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مرزائی قادیانی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملنے کے لیے، ان کے ساتھ چلنے سے گریز کریں اور پرہیز کریں، ان سے دور رہیں۔ میں اس لیے مرزائی قادیانی کی وہ خباستیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ مرزائی قادیانی 1840 میں پیدا ہوا اور 1880 کے اندر اس بدبخت نے خود کہا تھا، کہنے لگا کہ قرآن پاک کے اندر تحریف نہ کرو، قرآن پاک کے دشمن نہ بنو۔ اور دوسری بات اس نے جو کہی، اس نے کہا تھا کہ قرآن پاک کے دشمن نہ بنو، اور حضور علیہ السلام کے بعد ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری نہ کرو، یہ خود کہتا ہے۔ پھر 1901 کے اندر اپنی 60 سالہ زندگی گزارنے کے بعد 1901 عیسوی کے اندر اس نے خود کہا تھا، کہنے لگا کہ سچا خدا تو وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ پہلے کچھ کہہ رہا ہے، بعد میں کچھ کہہ رہا ہے، اور اپنی یہ کتاب
آسمانی فیصلہ نامی کتاب میں یہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضور کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو۔ پھر ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے کلام میں تناقض ہوتا ہے کہ پہلے کچھ کہے گا بعد میں کچھ کہے گا۔ یہ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، پھر 20 سال گزرنے کے بعد خود کہہ رہا ہے کہ سچا خدا تو وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے۔ محترم سامعین، میرے حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر 2 شخص ایسے آئے تھے جنہوں نے میرے حضور کی زندگی کے اندر ہی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ ان میں سے پہلا یمن کے رہنے والا اسود انسا تھا جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اس نے جب نبوت کا اعلان کیا یمن کے اندر، تو یمن کے اندر میرے حضور کے ایک صحابی حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے۔ تو اس بدبخت نے حضرت زویب کو بلا کر کہنے لگا کہ اے زویب، اس طرح کرو کہ میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو آپ میری نبوت کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت سے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں تیری نبوت کا اعلان اور اقرار کروں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تو بدبخت ہے، لعنتی ہے، نامراد ہے، واصل جہنم ہے۔ جب اس کے سامنے حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ جب یہ کہا تو اس بدبخت نے کہا اپنے حواریوں سے، اپنے غلاموں سے کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، پھر آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ پھر حضرت زویب سے کہا گیا کہ میری نبوت کا اعلان کرو ورنہ تمہیں پکڑ کر اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا اے بدبخت، میں اپنے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے کہا کہ تجھے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا ورنہ مجھے اپنا خدا مان لے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا اے بدبخت، میں تجھے رب نہیں مان سکتا، میں اسی کو رب مانتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ تو حضرت زویب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بدبخت اسود انسا، تو کہتا ہے کہ میں تیری نبوت کا اعلان کروں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تو بدبخت ہے، واصل جہنم ہے، آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا۔ تو حضرت زویب پھر کہہ رہے تھے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، وہ سچے نبی تھے، تو اللہ نے حکم دیا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والا ہوں، مجھے ڈال آگ کے اندر، میں جانے کو تیار ہوں۔ حضرت زویب بن کلیب کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب آگ کے اندر گئے تو آگ نے حضرت زویب بن کلیب کا ایک بال تک نہ جلایا، کیونکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر حضور علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرنے والے تھے، میرے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر مر مٹنے والے تھے۔ ڈنکے کی چوٹ میں ہزاروں کے مجمع میں کہا تھا میں تیری جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا، میں تیری نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور دوسرا وہ شخص مسیلمہ کذاب آیا۔ جب مسیلمہ کذاب آیا تو یہ مسیلمہ کذاب اپنے بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا کر میرے حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ میرے حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، تو یہ بدبخت بہت سے لوگوں کو لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، اور میرے حضور سے مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار تب کروں گا اگر آپ آج اپنے غلاموں کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ میں آپ کے بعد پہلا خلیفہ بنوں گا۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، شرح زرقانی کے اندر موجود ہے، میرے حضور نے فرمایا، حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، میرے حضور نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں تیری خلافت کا اعلان کر دوں کہ میرے بعد تو پہلا خلیفہ ہوگا، میں اعلان کر رہا ہوں۔ میرے حضور کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی تھی، میرے حضور نے فرمایا
تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تجھے یہ سوکھی ہوئی ٹہنی دینے کو بھی تیار نہیں ہوں، تو ان قریب ہلاک ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وصال کر جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو اس بدبخت نے علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں میرے حضور کے زمانے میں جنگ احد پیش آتی ہے، جنگ خیبر پیش آتی ہے، جنگ تبوک پیش آتی ہے، بنی لحیان قبیلے کے اندر جا کر صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں۔ یہ مختلف جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 212 ہے اور ایک روایت کے مطابق 256 ہے۔ دیکھیں یہ کتنی لڑائیاں ہیں، کتنی جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کے اندر 212 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر مسیلمہ کذاب نے جب اعلان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اٹھو، 13,000 کا لشکر لے کر جنگ یمامہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام پہنچے، ان کے اندر صحابہ کرام بھی تھے، ان کے اندر تابعین بھی تھے، ان کے اندر 370 قاری قرآن بھی تھے۔ یہ جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر جو سب سے پہلے شہید ہوئے، ختم نبوت پر جو سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر اس مسیلمہ کذاب کے سامنے لایا گیا تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ کہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، میرے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسیلمہ نے کہا یہ بھی کہہ دو کہ مسیلمہ آخری رسول ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں تیری نبوت کا اقرار کروں، تیری نبوت کا اعلان کروں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ تو بدبخت ہے، تو جھوٹا ہے، آخری نبی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب اس نے پھر کہا کہ کہہ دو مسیلمہ آخری رسول ہے، تو حضرت حبیب زید انصاری نے کہا میں تیری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ جلاد کی تلوار اٹھتی ہے، حضرت حبیب بن زید انصاری کا یہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر مسیلمہ نے کہا تجھے بتا دیا جائے گا، ابھی بھی کہہ دو کہ مسیلمہ آخری رسول ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا میں تیری نبوت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تلوار پھر اٹھتی ہے، حضرت حبیب بن زید انصاری کا یہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر تیسری بار اس نے کہا کہ کہہ دو مسیلمہ آخری رسول ہے۔ حبیب بن زید انصاری نے کہا میں تیری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تلوار اٹھتی ہے، دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر کہا کہ کہہ دو مسیلمہ آخری رسول ہے۔ حبیب بن زید انصاری نے کہا میں تیری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا گیا، پھر دائیں یہ ٹانگ کاٹ دی گئی، بائیں بھی کاٹ دی گئی، دایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا، بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مسیلمہ نے کہا اب کہو کہ مسیلمہ آخری رسول ہے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو کہتا ہے کہ میں تیری نبوت کا اعلان کروں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تو جہنمی ہے، واصل جہنم ہوگا، پھر جہنم میں جائے گا۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جان دے کے جا رہا ہوں، میری یہ جان کا نذرانہ قیامت تک لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ جان دے کے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ بدبخت بھی واصل جہنم ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا آگے بڑھتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ہی فرمایا تھا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے حضور نے فرمایا تھا میری امت کے اندر 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ایک دجال ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے جسے ہمیں مرزائی قادیانی کہتے ہیں۔ یہ اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ اور ہمارے ایمان کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن ہے، جو ہمارے مسلمانوں کا ایمان خرید رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، شکر گڑھ کے اندر
چوک کے اندر ایک موچی بیٹھا ہوا ہے، اس موچی قادیانی نے 10 مسلمانوں کو مرزئی کیا ہے، قادیانی کیا ہے، میرے حضور کی ختم نبوت کا انکار کروایا ہے اور مرزئی قادیانی کی نبوت کا اقرار کروایا ہے۔ دوستو یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے میں مرزئی قادیانیوں کا یہ تعارف کرا رہا ہوں۔ یہ بدبخت 1840 میں پیدا ہوا، 1901 عیسوی کے اندر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو مرزائیوں قادیانیوں کو اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان کو پہچانو اور ان سے بچ کے رہو، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، ان سے دور رہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ خالق لم یزل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔